ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مسلسل ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا کہنا اس ذات گرامی کے کہ جس کی ذات نے دو عمل یکساں انجام دیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں. یہ بات بس علی سے مختص ہے. کوئی زکوٰۃ دے گا تو عین زکوٰۃ دیتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو حالت نماز میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. لیکن علی کی ذات کے ساتھ دو عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، جہاں زکوٰۃ بھی ہے جہاں نماز بھی ہے. اور ذات علی علیہ السلام وہ ذات ہے جسے اللہ نے اپنی عبادتوں کی پہچان بنایا، اپنی توحید کی پہچان بنایا، بلکہ اپنی توحید کی دلیل اور کسوٹی بنا دیا. علی کو اپنے صفات کا، ذات کا مظہر بھی بنایا، اپنا اسم بھی قرار دیا، اور اپنی کتاب کے اعتبار سے کتاب وجودی قرار دیا. علم کے اعتبار سے مظہر علم نہیں بلکہ علم ہی قرار دیا. اس لیے مولا نے فرمایا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم. یہ مجلسیں جس میں مصائب اور فضائل پڑھے جاتے ہیں، اور فضائل جب پڑھے جائیں، جب بات سمجھ میں آئے کہ کس ذات کے فضائل ہیں، تو ان فضائل کے اعتبار سے مصائب پہ گریا بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ اتنی بعظمت ذات پر اتنی مصیبتیں پڑی، جتنے فضائل اور جتنی عظمتیں ہیں بسویہ اسی کے متوازی مصائب ہیں. جتنی بعظمت ذات ہے اتنی زیادہ مصیبت ہے، جتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ مصیبت ہے. نہ فضیلت میں کوئی ان کا شریک ہے، نہ مصیبت میں کوئی ان کا شریک ہے. یہ فضائل میں بھی یکتا ہیں، یہ مصائب میں بھی یکتا ہے، یہ صبر میں بھی یکتا ہے، یہ علم میں بھی یکتا ہے. اور تمام معلومات الہیہ علم میں علی میں موجود ہے، اور علی اپنے ذات میں علم اللہ ہے. اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا، رسول اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا. اور یہ وہ ذات گرامی کہ جس کا ذکر کیا جائے، بلکہ یہ تمام حسین و جبا جو اسماء اللہ، اسماء الحسنی ہیں، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ شریک ہوں. ملائکہ شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر فرش ولا فرش عزا پہ ملائکہ آتے ہیں. اور جب فرشتے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے پڑھا ہے کتاب فضل ابن شاذان.
फजल इब्न शाहजहान में रिवायत मौजूद है कि मलाइका की नूरानियत में इजाफा अली के फजाइल के सुनने से होता है। फजाइल अहले बैत, फजाइल रसूल करीम, फजाइल अली इब्न अबी तालिब, खमसा नुजबा अइम्मा तारीन के फजाइल सुन करके जब यहाँ से मलक चलते हैं तो उनकी नूरानियत में इजाफा होता है। उस इजाफी नूर को देख करके फरिश्ते कहते हैं कि भाई तुम जब यहाँ से गए थे तो ये कैफियत नहीं थी, तुम में ये चमक बढ़ गई, खुशबू बढ़ गई, क्या राज है? तो कहते कि हम गए थे जमीन पर, अहले बैत का जिक्र हो रहा था, तो रसूलुल्लाह के अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए गए, तो उसकी वजह से हमारी नूरानियत बढ़ गई, हमारी नूरानियत बढ़ गई। ये सुनने के बाद दूसरे जो मलक सुनते वो कहते भाई फिर तो हम भी चले, कहाँ है वो जगह? तो फरिश्ते बता देते। यहाँ तो जब वो आते हैं देखते हैं कि फर्श उठ चुका है, महफिल हो गई है, मजलिस हो गई है। कहते हैं कि पालने वाले हम इस महरूम हो गए इस जिक्र से, हम इस जिक्र से महरूम हो गए सुनने से। मलाइका दीगर तो चले गए लेकिन हमारी नूरानियत में इजाफा कैसे हो? हुक्म परवरदिगार होता है। वो मकान जहाँ पर पे जिक्र हुआ है उस मकान का तवाफ कर लो, अतराफ में जो खुशबू रह गई है तो मैं मिल जाए तो मैं उस हल्की सी खुशबू को तुम्हारी नूरानियत में इजाफा कर दूंगा। तो उस खाली मकान का तवाफ फरिश्ते करते हैं जहाँ फर्श अज़ा बिछ जाता है। ये सरकार सैयद महदी बहरुल उलूम ने तवालिउल अनवार में लिखा है। तो ये कोई फर्श मामूली फर्श नहीं है, कहने को ये फर्श है मगर सच पूछो तो यही अर्श है, सच पूछो तो यही अर्श है। अर्श अजमत जिक्र हुसैन कोई मामूली जिक्र नहीं है। जहाँ ये जिक्र होता है वो जिक्र इस फर्श को अर्श बना देता है। फर्श वाले इसकी अजमत को वैसे नहीं समझ पाते जैसे समझने का हक है, मगर अर्श वाले जानते हैं कि किसका जिक्र हो रहा है। जहाँ जिक्र होगा वही जन्नत है, जिस जमीन पे जिक्र हो वही जन्नत है और वही अर्श है। और फिर ये किताब वजूदी, ये वो ज़ात है कि जिसको अल्लाह ने किताब वजूदी बनाया। कुरान है, कुरान वजूदी है, कुरान सामित है, कुरान नातिक है, बोलता हुआ कुरान। इसलिए मेरे मौला ने कहा, जैसे कुरान ने कहा वला रब्बी वला याबिसिल्ला भी किताबी मुबीन, हर खुश को तर मुझ में, मगर जब हर खुश को तर कुरान में है तो तमाम उलूम का जिक्र कुरान में कहाँ मिलता है? लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते? इसलिए मेरे मौला ने कहा दावे कुरान में मैं दलील बन के कहूँगा, सलूनी, मुझसे पूछो। कुरान ने कहा कि मुझ में हर खुश को तर है, अली ने कहा मुझसे पूछो, वो दावा है, ये दलील है। अब अगर डायरेक्ट कोई कुरान से सवाल करे तो कुरान जवाब नहीं देगा, लफ्ज़े कहाँ जवाब देगी, कागज कहाँ जवाब देगा, सियाही कहाँ जवाब देगी। लेकिन जो कुरान वजूदी है वो कुरान वजूदी जवाब देगा कि क्या सवाल है तुम करो, जवाब दिया जाए। और चाहे दुनिया का कोई सवाल, सदियों में सोचा हुआ सवाल लम्हों में मिल जाता है जवाब। अली के पास सदियों में सोचा हुआ सवाल आता है और लम्हों में मौला उसका जवाब देते हैं। और फिर ऐसे ऐसे सवाल क्या आज आलम इस्लाम में आप किसी से पूछिए तो जवाब नहीं मिलेगा। मसलन किसी यहूदी ने आन करके पूछा, या अली बताइए वो कौन सी पाक जगह है जिस पे नमाज जायज नहीं? नमाज यहूदियों में भी है, नमाज ईसाइयों में भी, उनका किबला बैतुल मुक़द्दस है, भी नमाज पढ़ते, उनके पास भी अजान है। तो कहा कि या अली वो पाक जगह कौन सी है जहाँ नमाज जायज नहीं? ये किसी मुफ्ती से पूछिए, किसी मौलाना से जाके पूछिए, अगर यहीं का जवाब होगा तो होगा, वाकई वहां तो कहीं भी नहीं। जवाब भी जाएगा तो यहीं से जाएगा। इसलिए मौला ने कहा इल्म जिसको वाकई इल्म कहते हैं वो कहीं भी हो हमारे ही घर से गया, वो कहीं हो हमारे ही घर से गया। यानी वो कौन सी पाक जगह है जहाँ अल्लाह को सजदा करना जायज नहीं? मौला ने मुस्कुरा के कहा वो काबे की छत है जिस पर नमाज जायज नहीं। इसलिए कि जब तू काबे की छत पे होगा तो तेरा किबला कौन होगा? और बगैर किबले के नमाज नहीं है, तो लिहाजा पूछते काबा पर छत पर नमाज नहीं। कहा वो कौन सी जमीन है
جس پہ سورج بس ایک بار چمکا پھر کبھی نہیں چمکا، ایک ہی بار اس پہ سورج چمکا ہے پھر کبھی نہیں چمکا۔ مولا نے جواب دیا وہ زمین دریائے نیل کی ہے، جب موسیٰ وہاں سے گزرے اور اس کے بعد نیل چھپ ہوا، زمین نمودار ہوئی، تو جب تک موسیٰ کا لشکر پاس ہوتا رہا جاتا رہا، سورج کی شعاعیں اس پہ پڑی، اب صبح قیامت تک کبھی نہیں پڑے گی۔ بس وہی زمین تھی جس پہ ایک بار سورج چمکا۔ یہ ہے کتاب وجودی، یہ ہے علم اللہ۔ کسی اور میں کہاں اتنی ہمت ہے جو جواب دے؟ وہ تو کہے گا ایسا کوئی سورج ہے نہ ایسی کوئی زمین ہے، تمہارا سوال ہی محمل ہے۔ مگر پہیلیوں کی صورت میں بھی اگر مولا کے پاس لوگ آ کے سوال کرتے تھے، مولا اس کا جواب دے۔ یا علی کون سی چھت؟ یا علی اچھا مولا یہ بتائیں وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سا جاندار ہے کہ جس سے نجاست کا اخراج نہیں ہوتا، بول و براز نہیں کرتا؟ وہ کون سا جاندار ہے جو بول و براز نہیں کرتا، جس کو حاجت ہوتی ہے مگر رفع حاجت نہیں ہوتی، جس سے نجاست خارج نہیں ہوتی، مگر وہ پلتا ہے، مگر وہ بڑھتا ہے؟ تو ایسی پلنے اور بڑھنے والی کون سی چیز ہے جس کے پیٹ سے نجاست خارج نہ ہو؟ مولا نے کہا وہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وہ وجود جو ماں کے پیٹ میں پلتا ہے بڑھتا ہے اس سے نجاست نہیں نکلتی، اس سے نجاست نہیں نکلتی۔ کچھ ایسا ہی سوال پانچویں امام سے بھی ہوا تھا، جب ایک راہب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کر کے کہا کہ کیا جنت میں کھانا اور پانی نہیں ہے؟ کہا ہاں جنت میں کھانا اور پانی ہے۔ تو کہا جب انسان جنت میں کھائے گا اور پیے گا تو کیا اس سے نجاست نہیں نکلے گی؟ کہا نہیں، کیسے؟ تو کہا جیسے تو ماں کے پیٹ میں پلا اور بڑھا نجاست نہیں نکلے گی۔ جیسے پہلے علی کا جواب ہے ویسے امام محمد باقر کا جواب ہے۔ تو یہاں علی بھی ہو تو محمد ہے، محمد بھی ہو تو علی ہے۔ جواب کی یکسانیت ہے، سوال مختلف ہے، جواب ایک جیسا ہے۔ جو اس سوال کا جواب وہ اس سوال، یہ کتاب وجودی ہے، یہ قرآن وجودی ہے۔ قرآن سے ڈائریکٹ سوال کرو جواب نہیں ملتا، قرآن ناطق سے جیسے گھما پھرا کے جیسا کرنا چاہے سوال کرو، جواب علی دے۔ علی ایک آخری سوال، اس کے بعد میری کائنات ختم ہو گئی سوالات۔ دنیا میں ہر باپ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے ایج میں، لیکن وہ کون سا بیٹا ہے جو عمر میں باپ سے بڑا ہو؟ یہ جا کے کسی مولانا سے سوال کیجئے، لوگوں کو جمع کرے گا، وہ کہے گا کہ پاگل ہونے کا ثبوت دیکھو۔ یہ خود ہی کہہ رہا ہے ہر باپ ایج میں بیٹے سے بڑا ہوتا ہے، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا بیٹا ہے جو ایج میں باپ سے بڑا ہے۔ تو پاگل پن کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے یہ سوال، اس کے پاگل پن، یعنی اس کو پاگل خانے بھیج دیا جائے گا ثبوت کے ساتھ، ریکارڈ کے ساتھ، کہ سماج کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کچھ دیر بعد ہی کیا کرنے لگے۔ میرے مولا سے جب سوال کیا یہودی نے، مولا نے کہا کہ وہ حضرت عزیر ہیں۔ اللہ نے حضرت عزیر کو 40 برس کی عمر میں موت دی، 100 برس کے بعد میں انہیں زندہ کیا۔ جب 100 برس کے بعد میں جب انہیں زندہ کیا تو وہ 40 سال ہی کے تھے، اور ان کا بیٹا 110 سال کا تھا۔ بیٹا 110 سال کا تھا، باپ 40 ہی کے تھے، 100 سال جو ہے وہ کاؤنٹ لیس ہے، وہ حساب میں شمار نہیں ہے جو اللہ نے موت دے کے رکھا ہے۔ کہا کہ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے بعض انبیاء کو موت دی پھر اٹھایا، حضرت موسیٰ کی قوم کو 70 افراد کو موت دی پھر انہیں اٹھایا۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، ایک بات تو ایک سوال کا جواب دینا تھا، اللہ ایسا ہی زندہ کرے گا محشر میں جیسے آج انہیں موت دے کے اٹھا رہا۔ دوسرا جواب یہ دینا تھا کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو دور رجت ہوگا۔ جب دور رجت ہوگا تو مردے اپنے قبروں سے نکل کے کیسے آئیں گے؟ کہا کہ دیکھو جیسے میں نے موسیٰ کو معصوم بنایا، جب موسیٰ معصوم ہے تو ان کے چاہنے والوں کو میں نے موت دے کر پہلے موسیٰ کو زندہ رکھا، پھر انہیں بلایا،
پھر موسیٰ نے انہیں آواز دی، وہ زندہ ہوئے۔ اسی طریقے سے جب 12ویں امام آئیں گے تو ان کے چاہنے والے قبروں سے نکلیں گے۔ میں نے انبیاء کی مثالیں دنیا میں زندہ کرنے کی اس لیے رکھی تاکہ تم وجود حضرت حجت اور دور رجعت کا انکار نہ کر سکو، کیونکہ اس کا انکار قرآن کا انکار، اس کا انکار قدرت خدا کا انکار ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ کتاب وجودی ہے، یہ علم اللہ ہے، اور یہ چونکہ علم اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اس لیے ولی اللہ بھی ہے۔ معرفت مولا کئی رخ سے، باعتبار ولایت، باعتبار وصایت، باعتبار امامت، باعتبار خلافت، باعتبار مظہر فعل، باعتبار مظہر صفت، باعتبار مظہر ذات۔ معرفت کا ایک رخ نہیں ہے علی کی معرفت کے کئی رخ ہیں۔ اللہ کی معرفت بحیثیت ذات کے، بحیثیت صفات کے، تو جو رخ وہاں ہے وہی رخ یہاں بھی ہے۔ لیکن جب بات ولایت کی آتی ہے تو باعتبار ولی کے پہچاننا بہت مشکل ہے، ایسے مشکل ہے جیسے ناممکن۔ بلکہ میں اس وقت ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو شاید حیرت زدہ ہو، حیرت خیز ہو، کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے، ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ خدا کا پہچاننا آسان ہے، علی ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ خدا کہتے ہی خدا وہ ہے جو تصور میں نہیں آتا، خدا وہ ہے جو فکر میں نہیں آتا، اللہ وہ ہے جو ذہن میں نہیں آتا، اللہ وہ ہے جس کی جانب اشارہ نہیں۔ اللہ نہ یہ ہے، اللہ نہ وہ ہے، اللہ ہے بس ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ ذہن میں ہے نہ فکر میں ہے، نہ عقل میں ہے نہ دل میں، کہیں نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ ہے مگر ایسا ہے کہ کسی حد میں نہیں ہے، نہ فکر میں ہے، نہ ظاہر میں ہے، نہ سمجھ میں۔ علی کہتے ہی ایسے ہی آپ نے علی ولی کہا، تو علی ولی ہے تو موالیوں کے ذہن میں ہے، موالیوں کی فکر میں ہے، چاہنے والے کے دل و دماغ میں ہے۔ علی فکر میں بھی ہے، علی عقل میں بھی ہے، علی بشریت کی صورت میں ظاہر بھی ہے۔ کمال علی کا یہ ہے کہ ظاہر ہے مگر باطن ہے، سامنے ہے مگر غائب ہے، جس کا ظاہر ظاہر ہے مگر جس کا باطن ظاہر سے مختلف ہے۔ علی ہمارے درمیان میں ولی وہ ہے جو علی ولی ایسا ہے جو ہمارے درمیان ہے، مگر ہم میں ہوتے ہوئے ہم جیسا نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے۔ ہمارے شکل و صورت ناک و نقشہ ابن آدم کا ہے، کان ہماری طرح ہے مگر سماعت ہم جیسی نہیں ہے، آنکھ ہماری طرح ہے مگر بصارت ہم جیسی نہیں ہے۔ یعنی جو شکل و شباہت میں انسانی شکل میں موجود ہے، تو جس کا نظر آنے سے ہم نے جانا یہ علی ہے، نظر آتے ہوئے نہ پہچانا جاتا ہے وہ علی ہے۔ اللہ ہر صورت میں نہ ہو کر کے ہاں ہے، علی ہر صورت میں ہاں ہو کر بھی معرفت کی منزل میں نہ۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو بڑی عجیب منزل ہے، میں اسے واضح نہیں کر پا رہا ہوں جیسے واضح کرنا ہے، کہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے جو ہمارے درمیان میں رہے، انسانی صورت میں رہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے انہیں پہچانا ہی نہیں۔ پہچاننا مشکل تھا، اس لیے کہ جو 2 انگلیوں پہ خلے خیبر اگھاڑتے ہیں بالقوت روحانیہ کہہ کر وہی گھٹنے پہ روٹی بھی توڑتے ہیں۔ علی مجموعہ ازداد ہے، صفات کی مجموعہ ازداد رکھتے ہیں، صبر بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ جو انسان انتہائی قوت والا ہوگا اس کے اندر کسی کی زیادتی کی برداشت نہیں ہوگی،
اور جو انتہائی صبر والا ہوگا وہ لڑائی سے محروم ہوگا. صبر اتنا کر رہا ہے، مجبور ہے، طاقت ہے، ناتواں ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ بھی ظلم ہے، ظلم سہ رہا. طاقت اتنی ہو کہ کسی کی ٹیڑھی نظر برداشت نہ ہو. کمال ہے علی کا. علی قوت الہی ہے. وہ قوت الہی ہے کہ برق کی روک کی طرح تلوار چلتی ہے تو جبریل پر کو بچانے لگتے جو سید الملائکہ ہے. یہ قوت کا علم ہے. قوت الہی رکھتے ہیں علی. علی اللہ کی قوت کا نام ہے. ایسی قوت ہے کہ جس کی چلتی ہوئی تلوار کے آگے ذوالفقار کی تیز دھار، ہوا سے تیز چلنے والی تلوار کہ جس کی دھار سے جبریل پر کو بچائیں جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جو ایک آن میں زمین پہ آئیں اور اپنے پر کی نوک کو زمین پر مارے تو طبقے زمین الٹ جائے. جس کی قوت کا علم یہ ہو کہ جس کے ایک پر کی قوت زمین کے طبق کو الٹ دے، وہ اپنے پر کو بچا رہا ہے. ذوالفقار حیدری. یہ علی کی قوت ہے. اب جب یہ علی کی قوت ہے تو پھر یہی علی ہے گلے میں رسن ہے اور خاموش ہے. یہ صبر ہے. اتنی قوت رکھنے والا علی صبر ہے. یہ جو صفت متضاد صفات علی کے اندر ہے تو علی وہاں سمجھ میں آتے ہیں، یہاں سمجھ میں نہیں آتے. اتنی قوت والا تو سمجھ میں آ گیا، مگر اتنا صبر بھی ہو کمال. یہ میرے مولا کا حلم ہے، یہ میرے مولا کا صبر ہے، اور وہ میرے مولا کا قوت کا اظہار ہے. دونوں چیزیں اپنی سطح پر دیکھیے آپ. ربوبیت کی وہ منزل ہے، ربوبیت کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر دشمن بھی اگر مانگتا ہے تو علی اسے عطا کرتے ہیں. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ربوبیت ہے. مگر گھر میں بچوں کے فاقے ہیں، سورہ دہر ہے، تو دوستوں کو دے رہے ہیں، مانگنے والے کو دے رہے ہیں، گھر میں فاقہ ہے. جو علی کائنات کو مظہر رزاقیت بن کر رزق دے رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے فاقے کو دور کیوں نہیں کرتا؟ انسان کے پاس جو کچھ طاقتیں ہوتی ہیں وہ طاقتوں کا استعمال وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہے. مگر یہ عجیب بے نیازی ہے، یہ عجیب استغنا ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے اور دنیا کو رزق بانٹا جا رہا ہے. یہ جو متضاد صفات ہیں اس کی وجہ سے علی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ولی ہے. ولی کا سمجھنا مشکل ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. علی کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پھر بھوکے بھی ہیں، رازق بھی ہیں. تو ولی کو سمجھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے کہا گیا یہ امر اللہ ہے، کیونکہ اولی الامر ہے، امر اللہ ہے. جب یہ امر اللہ ہے تو ان کے امر میں غور کیجیے، ان کی ذات میں غور کیجیے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کثرت روزہ و نماز کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے ان کی معرفت میں غور و خوض کرنے کا. چنانچہ کتاب الکافی میں تفکر عنوان ہے، باب تفکر میں حدیث ہے، لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم. اصول کافی باب تفکر. لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم. عبادت کثرت نماز و روزے کا نام نہیں ہے. العبادت تفکر فی امر اللہ، اللہ کے امر میں غور کرنے کا نام عبادت ہے. تو اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہ کہ ہمیں رزق دے رہا، کھانا دے رہا، پانی دے رہا، صحت دے رہا، بیماریوں سے بچایا، یہ اللہ کا امر ہے. مگر یہ جو اللہ کا امر ہے یہ عمومی ہے. خصوصی کیا ہے؟ جو مخلوق ناقص ہے اس کے امر میں دیکھو گے تو اس کا امر مکمل نظر نہیں آئے گا.
مخلوق اول میں غور کرو. اب جب مخلوق اول میں غور کرو گے تو اس کی شان ربوبیت، شان رزاقیت، شان کرم، شان علم سب کچھ ان میں نظر آئے گا. یہ جو مخلوق اول ہے محمد والے محمد علیہ السلام، ان کے اندر اللہ کا علم بھی ملے گا، کرم بھی ملے گا. اب جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے اندر مجموعہ ہے، صفات ہے، مگر صفات میں تضاد بھی ہے، صبر بھی ہے، جہاد بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے. یہاں صبر بھی ہے، جہاد بھی ہے. تلوار کی وہ قوت ہے جبریل پر بچائے، اور پھر اس کے بعد میں گلے میں رسن ہے. صبر بھی ہے تو دو متضاد ہو گئی. فاقہ بھی ہے اور ربوبیت بھی جاری ہے، لوگوں کی پرورش بھی کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ بڑی حیرتناک چیز ہوتی ہے. اس لیے میرا عنوان آیت انما ولیکم اللہ ہے. اللہ کی ولایت، علی کی ولایت ہے، آل محمد کی ولایت ہے. ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو اللہ کی ولایت خفی ہے، علی کی ولایت جلی ہے. تو اس خفی کو سمجھنے کے لیے جلی کو سمجھیے. جلی امر اللہ ہے. اس میں جتنا غور کرو عبادت ہے، اس میں جتنا تفکر کرو عبادت ہے، اس میں جتنا سوچو عبادت ہے. کیوں کہ یہ کسوٹی بنے، اور ایسی کسوٹی بنے کہ ارکان توحید ہے. توحید کا رکن یہ ہے، توحید کا رکن یہ ہے. اور رکن کہتے ہیں پلر کو، عمود کو، ستون کو، جس پر چیز چھت قائم ہے. سقف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادتین کی چھت جس پر قائم ہے وہ علی ولی اللہ ہے. ارکان توحید، رکن توحید نہیں، ارکان. یعنی یہ 12 کے 12 جمع ہیں ارکان. یہ 12 کے 12 توحید کا ستون ہے. اگر اس ستون کے قریب نہ گئے تو لا الہ الا اللہ لفظوں کا ڈھیر ہے، صرف الفاظ کا مجموعہ ہے، کوئی کام کا نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں کہ اگر ان کے قریب آئے تو معانی لا الہ الا اللہ سے واقف ہوں گے. اب معانی لا الہ الا اللہ ان کی ذات کا نام ہے. اسی لیے تو زیارت کا ایک فقرہ یہ بھی ہے، السلام علیکہ یا حروف لا الہ الا اللہ. اے حروف لا الہ الا اللہ تم پہ سلام. اس لیے تو کہا گیا کہ یہ ناطق لا الہ الا اللہ ہیں، یہ حروف ناطق لا الہ الا اللہ ہے. لہذا جو انہیں سمجھے گا وہاں پہنچے گا، جس نے انہیں نہیں سمجھا، ان کی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے زیارت جامعہ میں کہا گیا من عرفکم فقد عرف اللہ. جو تمہارا عارف ہوا بالتحقیق اللہ کا عارف ہوا. اور جس ومن جہلکم فقد جہل اللہ، جو تم سے جاہل ہے بالتحقیق وہ اللہ سے جاہل ہے. وہ محدث ہو مگر جاہل ہے، شیخ الاسلام ہو مگر جاہل ہے. جو آل محمد کی معرفت نہیں رکھتا وہ لغت نویس ہو، وہ چاہے عربی گرامر کا کتنا بڑا امام کہہ لیا جائے، اگر آل محمد کی معرفت نہیں ہے تو وہ ابو جہل ہے، عالم نہیں ہے. علم ان کی معرفت کا نام. جو ان کی معرفت نہیں رکھتا وہ کچھ بھی نہیں رکھتا. اور پھر ولایت کی منزل تو بہت اونچی ہے. دنیا علی کی وسائط کو نہ سمجھ پائی، علی کی امامت کو نہ سمجھ پائی، علی کی خلافت کو نہ سمجھ پائی. وصی رسول اللہ کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. وصی کو وصی کہتے ہیں، وصی رسول ہے. تو بس ایک جملہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ذوالعشیرہ سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر دفن کفن رسول تک، تجہیز و تکفین تدفین رسول تک، جتنے اعمال علی کے ہیں وہ وصی رسول اللہ کے اعتبار سے. ولی ولایت اللہ کی طرف، ولایت کا رخ اللہ کی طرف. اور جب اللہ کی طرف رخ ہے تو وہاں جتنے الہی امور انجام دینے ہیں اس کے مظہر بن کر، اس کے اذن سے اذن یافتہ ہو کر سارے کام الہی انجام دینے والا اس کا ولی ہے، اس کا ولی ہے. ولایت کے کام اللہ کی طرف سے انجام دے رہے ہیں، وصایت کے کام رسول اللہ کی طرف سے انجام دے رہے ہیں.
بس فرق یہ ہے کہ دنیا ولایت علی کہہ کر وسیع کے فضائل پڑھتی ہے، اور جب ولایت کے اعتبار سے ولی کے فضائل پڑھے جائیں تو انہیں لگتا ہے کہ غلو ہو رہا ہے۔ ارے بھائی آپ نے ولی کے فضائل وسیع کے سمجھ کے پڑھے، ولی کے فضائل ولی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ولی کے اعتبار سے دیکھو گے تو اللہ کے امور کو انجام دینے والا اس کا ولی ہے، جو مظہر ذات ہے، جہاں ذات کی منزل ہے وہاں ذات ہے۔ ورنہ اللہ کا کلام کرنا کیا مانا، اللہ کا گفتگو کرنا کیا مانا؟ اللہ کوئی جسم تو ہے نہیں، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، تو کلام موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے تو کیسے کلیم اللہ ہے بھائی؟ وہاں تو جسم ہی موجود نہیں۔ تو یہاں ماننا پڑے گا کوئی ایسی ذات ہے جس کو اس نے اپنے کلام کا مظہر بنا کر جو کہنا چاہا اس کے مظہر نے کہہ دیا، تو یہ ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا۔ نبوت کی منزل یہ ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی۔ یہ میرا نبی کوئی کلام نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں بغیر میرے، میں جو کہتا ہوں وہی کہتا۔ ما ینطق عن الہوا میری وحی سے کہتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ اشارہ خفی کا نام ہے، وحی کے معنی اشارہ خفی، میرے اشارے سے کہتا ہے۔ یہ ہوا۔ لیکن عزیزان گرامی، ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے کہ جو اللہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دے، اور وہ کہہ دے کب ہوگا؟ جب اس کی مشیت بنے۔ تو اس کی مشیت بن کر کہتا ہے، اپنے مظہر کو وہ اپنی مشیت بنا لیتا ہے۔ جب بنا لیتا ہے تو اذا شئنا شاء اللہ، اذا شئنا شاء اللہ، جو ہم کہنا چاہتے اللہ کہتا ہے۔ وَإِذَا شَاءَ شَئْنَا، اور جو وہ چاہتا وہی ہم چاہتے۔ مشیت اس کی اور ان کی اتنی متصل ہے، نحنو اور انا کی مشیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بس لا فرق بینہ و بینک الا عبادک، دعائے رجبیہ، رجب میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہی تو، لا فرق بینہ و بینک الا عبادک۔ پالنے والے ان آل محمد میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں۔ کمال ہے بندگی کا، مقام عبدیت اتنی بلندیوں پر ہے، اتنی بلندیوں پر ہے۔ مشیت ایک ہے، قول ایک ہے، فعل ایک ہے، مگر یہ ہے، وہ ہے، ہوا ہے، نحنو ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد پر۔ اس کے امور، اس کے افعال اور اس کے اقوال کے لیے یہ ہے لنا مع اللہ حالات کی منزل میں۔ بعض لوگ جن کا مطالعہ بالکل نہیں ہے یا ہے تو اتنا ناقص ہے کہ ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے لنا مع اللہ حالات حدیث کہاں ہے؟ پہلے تو مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا قبلہ یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی احادیث تو ہیں، دیکھیے کلمات مکنونہ ہیں، سرکار ملا محسن فیض کاشان کلمات مکنونہ میں اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آغا میں کس نے اس کی تصدیق کی؟ چلیے صاحب آغا کی بات سن لیجیے آپ۔ آقا خمینی نے اپنی کتاب دعائے سحر میں اس حدیث کو لکھا ہے، شرح دعائے سحر میں اس حدیث کو لکھا ہے، وہاں موجود ہے۔ اب آپ کو کون سا والا چاہیے؟ انہی کی کتاب پرواز در ملکوت میں حدیث لنا مع اللہ یہ حالات موجود ہے۔ تو مجھے سمجھے کیا؟ لنا مع اللہ یہ حالات، یہ حدیث مولا نے بیان کیوں کی؟ بلکہ ایک اور کتاب نور الہدایہ الی الخلافت و نور الولایہ، یہ کتاب بھی آغا خمینی کی جو ایران سے چھپی میرے پاس عربی ٹو فارسی، اس کے اندر ٹائٹل پیج پہ یہ حدیث موجود ہے لنا مع اللہ یہ حالات۔ لوگ اتنے علم سے دور ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، فضائل سمجھ میں آتے نہیں ہیں، سوال کرنے بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی فضائل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو آل محمد کے حوالے کرو۔ فضائل میں سمجھ میں نہ آئے،
حیرت کرنا فضائل علی میں، حیرت کرنا نبیوں کی سنت ہے، شک کرنا ناپاک اولاد کی جسارت ہے۔ جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ اولاد البغایا ہے۔ یہاں شک نہیں، تم نے فضائل سنے کیا، تم تک پہنچے کیا؟ وسیع کے فضائل پڑھے جاتے ہیں ولی کے نام پر، ولی کے فضائل جب پڑھیں گے، چونکہ میں نے آیت ولیکم اللہ پڑھی ہے تو زیادہ ولی کے فضائل۔ تو یہ جو لنا معلّہ یہ حالات کہا گیا، یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ تم ہم کو اپنے میں دیکھتے ہو، ہم تمہارے درمیان رہتے ہیں لیکن ہمارا ظاہر تمہاری طرح نظر آ رہا ہے مگر ہمارا باطن وجوب میں ملتا ہے، ظاہر ممکن سے ملتا ہے، باطن واجب سے، اور صرف ملتا ہے ظاہر ہے نہیں۔ ظاہر ہمارا ملتا ہے، ہماری آنکھیں وہی ہیں جہاں تمہاری ہے، ہمارا سر وہی ہے جہاں تمہارا ہے، یہ خط و خال ملتے ہیں، ظاہری نقشہ ملتا ہے، کیفیت نہیں ملتی ہے۔ ورنہ ہمارا دیکھنا اور تمہارا اور، ہمارا سننا اور تمہارا اور، ہماری عقل اور تمہاری عقل اور، ہمارا جسم اور تمہارا جسم اور۔ تم جسد رکھتے، تم اپنا جسم رکھتے ہو، لیکن تمہارے جسم میں ہمارے جسم میں فرق یہ ہے، اجسادنا کارواں حکم، ہمارا جسم تمہاری روح کی طرح ہے، تمہاری روح تمہارے بدن سے جتنی لطیف ہے اس سے زیادہ ہمارا بدن لطیف ہے۔ تمہارا جسم ایک حد تک بلندی پہ جائے گا لیکن خلا میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم وہ ہیں کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ سیر سماوات کریں اور یہی موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے ماں۔ آپ جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد آپ کا جو نفس سیر کرتا ہے، بدن یہی رہتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کربلا میں ہیں، نجف میں ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھے کہا میں نے بڑی اچھی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں خواب میں دیکھا کہ میں کربلا معلیٰ گیا ہوں اور بھائی میں نے عباس بھائی سے ملاقات کی، ذریعہ اقدس پہ عباس بھائی تھے اور میں نے ان سے دعا کے لیے کہا۔ اب جب اچھا کسی سے کہے گا تو کوئی رد بھی نہیں کرے گا، کیونکہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر شخص اچھے اور برے عالم کی سیر کرتا ہے۔ اللہ نے وجدان میں یہ بات رکھ دی ہے، علم الوجدان میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ خواب میں اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ سیر کر رہا ہے۔ تو سیر نفس مسلم ہے، پھر یہی بدن ہے، یہی بدن ہے اور سیر نفس ہو رہا ہے۔ تو اب علی ایک جگہ ہو 40 جگہ نظر آئے تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ علی ایک ہی جگہ ہو کے 40 جگہ کیسے نظر آئے۔ بس خواب میں تمہارا جانا خواب کا ہے، علی کے لیے بیداری میں ممکن ہے، اس لیے کہ علی جسم نما ہے، تم جسم ہو۔ وہ جسم نما ہے، جسم نہیں۔ ہم سے ہمارا جسم چھن جائے، موت ہو جائے، ائمہ کے لیے ان کا جسم ان کا لباس ہے، جب چاہے اپنے میں تبدیلی پیدا کر لے، ماہیت بدل جائے، ہماری حقیقت ہماری ماہیت، ہمارا حیولہ ہماری ماہیت، ہماری صورت ہماری ماہیت، ممکن زوج ترکیبی ہے، یعنی وجود اور ماہیت رکھتا ہے، اور اس ترکیب میں فرق ہو جائے تو موت ہو جائے، مگر یہ صاحب الامر ہے، یہ لنا مع اللہ حالات کی منزل میں اس کے سمجھانے والے، بتانے والے، اس کے کلام کو دکھانے والے، اس کے قول اور فعل کو سمجھانے والے، اپنی مشیت کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے ہی اللہ نے گفتگو فرمائی۔ حضرت موسیٰ، کیا کہنے حضرت موسیٰ کے؟ حضرت موسیٰ بڑے عاشق علی تھے، بڑے عاشق اہل بیت تھے۔ دعائے جواہر ثنیہ فی احادیث قدسیہ میں سرکار حر عملی علیہ الرحمہ، جو سرکار حر ابن ریاحی کی اولاد میں، حضرت حر عملی، ان کا خاندان، انہوں نے اپنا جو
शजरा खानदान लिखा है, उसमें उन्होंने फख्र किया है कि मैं हजरत हुर्र इब्न रियाई की औलाद में हूँ। क्या कहने सरकार हुर्र के खानदान के चश्म चराग हजरत हुर्र आमली अलैहिर्रहमा, जिन्होंने कई किताबें लिखी, वसाइल शिया जिनकी सबसे बड़ी किताब, जवाहिर सनिया फी अहादीस कुदसिया, जिसमें पूरी अहादीस कुदसिया उन्होंने जमा की है, उसमें मौजूद है कि अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारी इबादतों को कबूल करता हूँ और सबकी इबादतों को कबूल करता हूँ। उस वक्त जब वो आले मोहम्मद मेरे औलिया के आरिफ हों, फरमाया मूसा ने, पढ़ने वाले तेरे औलिया ऐसे कौन है कि जिनकी मारिफत को तूने इबादत की कसौटी बनाई? तो अल्लाह ने फरमाया कि इससे मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पालने वाले मुझे तू उनकी उम्मत में करार दे ले, मेरा दर्जा, मैं तेरा कलीम हूँ, मैं तेरा कलीम हूँ, मगर मुझे उनकी उम्मत में करार दे दे, उनकी इताअत, उनकी गुलामी में करार दे। तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें उसी वक्त करार दिया जब तुम्हारे दिल में उनकी अजमत ने जज्बा लिया। वल्जमा कल्बहु खौफी वक़ता नहारा बिज़िक्री वअरफा औलियाई, मेरे औलिया की मारिफत तुम्हारे दिल में पैदा हुई और उसकी अजमत का जज्बा तुम्हारे दिल में जिस वक्त उभरा, मैंने ये लिख दिया कि तुम आले मोहम्मद के चाहने वालों में उनके शिया हो। ये मकाम मूसा। अब फिर ये मूसा तड़प रहे कि पालने वाले रब्बी अरनी अंज़िर इलैक, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, पालने वाले मैं तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहता। इंसान जब किसी से शिद्दत से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत उसके देखने पे आमादा अल्लाह बंदे को मोहब्बत है, अल्लाह से हज़रत मूसा को मोहब्बत है। क्या करें, बहुत तड़प के कहने लगे यहाँ तक के सूरह नमल में इरशाद हुआ, फलम्मा जा नूदिया पूरी का मन फिन नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा अन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। जब मूसा आए वादी ऐमन में, कोहे तूर पर, फलम्मा जा मूसा नूदिया पूरी का, तो निदा दी गई अंबूरी का मनफिन नार, कि जो इस आग में है वो बरकत दिया गया है, जो इस आग में है वो बरकत दिया गया, और जो इसके अतराफ है वो बरकत दिया गया है। या मूसा अन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, बहुत खास बात है और बहुत लतीफ है, बहुत अमीक है और बहुत दकीक है। अमीक भी है, दकीक भी है, बारीक है, लतीफ बात। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, ऐ मूसा अन्नहु बेशक वो, अनल्लाहुल अजीजुल हकीम वो जो आग में है, वो अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, मैं अल्लाह अजीजुल हकीम हूँ। आपकी खामोशी सोचती हुई खामोशी, आयत भी ऐसा ही है। नूदिया अंबूरी का मनफिन नार, निदा दी गई वो जो आग में है बरकत दिया गया। आग में कौन है? अल्लाह नहीं है, आग में वो है जो बरकत दिया गया है। वमन हौला जो अतराफ है वो बरकत दिया गया है। वह सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन के रब के लिए पाकी है। या मूसा, अब कहा जा रहा ऐ मूसा, अन्नहु वो जो आग में है, अनल्लाहुल अजीजुल हकीम वो जो आग में है वो मैं हूँ। मैं का मतलब कौन? का अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, मैं अल्लाह हूँ उसमें। अरे जो बरकत दिया गया और जब और है वो बरकत दिया गया तो फिर तू कैसे हो गया? वो तो वही रहेगा, तू कैसे हो जाएगा? लना माल्लाई हालात नहनो फीहा है, हम बाज हालात में वो हो जाते हैं। अब अगर इसको मौला की जबान में सुनना हो तो मौला ने फरमाया
مولا نے فرمایا انا صاحب طور، میں طور والا ہوں، انا ذالک نور ظاہر، میں وہ ہوں جو طور پہ نور کی شکل میں ظاہر ہوا، الذی اقتبس منہ موسیٰ ہدی، جس نور کا حصہ لے کر موسیٰ ہدایت پا گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ انبوری کا وہ جو برکت دیا گیا ہے، وہ جو برکت دیا گیا ہے، جو برکت دیا گیا وہ اور ہے۔ برکت دینے والا اللہ، لیکن جو برکت دینے والا کہہ رہا ہے کس کو؟ جو برکت دیا گیا اس کے لیے برکت دینے والا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ جو آگ میں ہے موسیٰ وہ میں ہوں۔ وہ جو آگ میں ہے ان اللہ، حالانکہ آگ میں جو ہے وہ اور ہے، وہ آگ میں جو ہوگا تو پھر وہ محدود ہوگا، محدود ہوگا تو پھر اللہ کہاں رہے گا؟ اب یہاں بات کو سنبھالنا ہے تو کیسے سنبھالی جائے؟ مولا آگے بڑھے، کہا کہ خبردار اس کو محدود نہ کرنا، بطور مظہر کے میں وہاں موجود تھا، وہ آگ تھی ضرور لیکن اس میں ظاہر میں تھا، اور میرے ظہور کا مقام طور تھا، اور جو میرا مقام تھا وہی مقام اس کا ہے، محل ظہور میں میں ہوں، مقام ظہور میں میں ہوں۔ اس لیے آج بھی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو داخل حرم کی جو دعا ہے اس میں یہی ہے، اللہم انا ھذا، اللہم انا ھذا حرمک وھذا مقامک، اے اللہ یہ جو علی کے حرم میں آیا ہوں یہ تیرا حرم ہے، میں جو مقام پہ کھڑا ہوں یہ تیرا مقام ہے۔ اللہ اللہ، موسیٰ طور پہ جائے تو مقام اللہ ہو جائے، علی کا شیعہ حرم علی میں جائے تو طور کا مقام حرم، یہ جو اے اللہ یہ جو تیرے ولی کا حرم ہے تیرا حرم ہے، حرم مطہر صرف ان کا ہے۔ جب ان کا حرم کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہی سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، کبھی صرف زمین ہی زمین تھی، خاک تھی، پتھر بھی نہیں تھا، اب پتھر ہے، ماربل ہے، پتہ نہیں اب کیا کیا ترقی ہو گئی ہو، جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی آپ غور کریں، جہاں علی کا حرم ہے وہاں ظاہر اللہ سے کہہ رہا ہے، معصوم نے فرمایا یہ پڑھو، ہمارے پاس آؤ، یہ سوچ کے آؤ کہ تم جیسا اوروں کے پاس جاتے ہو وہ زمین نہیں ہے، چونکہ ہم یہاں ہیں تو یہ اللہ کی زمین ہے، چونکہ ہم یہاں ہیں تو یہ مقام اللہ کا مقام ہے، یہ زمین کو اللہ کی زمین مانو، اس مقام کو ہمارا مقام نہیں اللہ کا مقام مانو، یہ اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مقام کا کیا مطلب ہوا؟ تیرا مقام، ایک مقام مرتبے کے معنی، ایک مقام ٹھہرنے کی جگہ، ایک مقام ہونے کی جگہ۔ اللہ لامحدود ہے، کسی جگہ رہتا نہیں ہے، مگر رہنا اگر کہیں سمجھ سکتے ہو سمجھنے کی حد تک تو سمجھو علی کی جگہ رہتا ہے، یہ مقام۔ اور فلما، پھر سورہ اعراف میں ارشاد ہوا وَجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے، مولا کی شان آیتوں میں دیکھیے، قرآن ناطق کی شان قرآن سامد وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے طے کردہ جگہ پر آ گئے، جب موسیٰ ہمارے میقات جگہ پر آ گئے،
تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا. کیا کہنے سبحان اللہ و جزاک اللہ. رب نے موسیٰ سے کلام جزاک اللہ. کیا جب موسیٰ ہمارے میقات پر آ گئے تو ان سے رب نے کلام کیا. کہنا تو یہ چاہیے جب موسیٰ ہمارے مقام پر آئے تو ہم نے ان سے کلام کیا. آئے ہماری بلائی ہوئی جگہ پر کلام ان کے رب نے کیا تو بلانے والا اور ہے، جو کلام کر رہا وہ اور ہے. اچھا وہ اور کون ہے؟ وہ رب ہے. وہ اس مقام پہ رب ہے، وہاں اس کا نام رب ہے، وہاں اس کا مقام رب ہے. وہ کہاں پر آیا؟ شجر کی جگہ پر آیا، درخت کی جگہ پر آیا. درخت کی جگہ پر آیا نا، مقام درخت ہے وہ، وہاں پر آئے. تو اللہ کیا کر رہا؟ جب آئے ہمارے میقات پر، جب آئے اس مقام پر تو ان کے رب نے کلام کیا. موسیٰ کا رب کون؟ مقام کلام میں. میں ولی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، وسیع کے نہیں پڑھ رہا. یہ بات ذہن میں رکھ کے سوچنا اور سوچتے ہوئے آپ سننا کہ ولی کے فضائل اور ہے، وسیع کے اور ہے. جب ولی کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو موسیٰ کے رب کی بات ہوگی. اب آج جو موسیٰ سے کلام کر رہا ہے وہی موسیٰ کا رب ہے. اللہ کلام نہیں کرتا، ایجاد کلام کرتا ہے. دنیا تشیع کا اس پر اتفاق ہے. اللہ کلام نفسی نہیں کرتا، کلام وجود ہوتا ہے، کلام کو ایجاد کرتا ہے. موسیٰ کے لیے درخت میں کلام کیا تو درخت میں کلام کیا تو یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ انبوری کا، جسے برکت دی گئی اس نے کلام کیا. اب جس نے کلام کیا اس نے کیا کہا؟ اَنَا الَّذِي اقْتَبَسَ مُوسَىٰ اَنَا الَّذِي اقْتَبَسَ مُوسَىٰ هُدًى. موسیٰ نے اَنَا ذَلِكَ النُّورُ، میں وہ نور ہے جو ظاہر ہوا، جو اس نے موسیٰ سے کلام کیا. اب موسیٰ نے جس کے نور سے ہدایت پائی، جس کے کلام سے ہدایت پائی، علی کہہ رہے میں نور ہوں، علی کہہ رہے میں وہ ہوں جس سے موسیٰ نے ہدایت پائی. علی نے انا کہا، اللہ نے وہاں کلمہ ربہ کہہ کر علی کو رب کہا. تو علی کس کا رب ہے؟ اس جگہ موسیٰ کے رب کو علی کہا گیا. موسیٰ کے رب کو علی کہا گیا. تو جب موسیٰ کے رب کو علی کہا گیا تو سوچنے والی بات ہے، اگر ہم علی کو رب کہیں تو لوگ خفا ہو رہا ہے. کل کے دن موسیٰ آگے بڑھ کے کہے ارے چھوڑو ان کی بات، میرا رب علی. وہاں رب معبود کے معنی میں نہیں ہے، وہاں رب پرستیدہ کے معنی میں نہیں ہے. وہاں کلمہ کلام کرنے میں اللہ کے نمائندگی کا نام رب ہے، تاکہ لنا مع اللہ حالات کے ذریعے اس کی شان تنزیہ کو برقرار رکھتے ہوئے کلام اور ایجاد کلام میں علی بن کے توحید کی ڈھال بن جائے. ادھر توحید کی حفاظت بھی ہو جائے، ادھر علی کی ولایت ظاہر بھی ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ قرآن کے غوامض ہے، یہ قرآن کے رموز ہیں، یہ قرآن کی آیات میں اشارات ہیں مولا کے فضائل میں. کیونکہ قرآن میں عبارات بھی ہیں، قرآن میں اشارات بھی ہیں. تو جو اشارات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے بھی نہیں. وائرل کرتے پھریے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ارے کیا کفریات بکتے جا رہے ہیں، لوگ کفریات سن رہے ہیں. اور جب وہاں جائیں گے پتہ چلے گا کہ کفریات تھے کہ کیا تھے. عبادت بقدر معرفت ہے، معرفت آل محمد کی بنیاد پر عبادت ہے. ورنہ اللہ کو کلام کرنے والا مانو، جسم رکھنے والا مانو تو پھر ایجاد کلام ہے. تو ایجاد کس میں کیا؟ طور پہ کیا. طور میں کلام کو ایجاد کیا تو طور تو جل گیا. درخت میں کلام کو ایجاد کیا تو درخت میں آگ ہے، درخت میں آگ ہے. آگ میں ہے
یہ جو انبوری کا یہ جو آگ میں برکت دیا گیا، یہ فی کی منزل ہے سمجھنے کی. جو آگ میں ہے، وہ جو آگ میں ہے نا، اس میں کو جس نے سمجھ لیا تو اس کی میں سب کچھ ہے. یہ ذرا سا اسرار کی بات ہو جاتی ہے. معرفت اور اسرار کا فرق ہے. معرفت بھی ظاہر ہے، اسرار باطن ہے. اور وہ لوگ جن کے لیے معرفت ہی سمجھ میں نہیں آئی، ان کے لیے وہی راز ہے. جن کے پاس علم ہو معرفت نہ ہو، ان کے لیے معرفت راز ہے. جن کے پاس معرفت ہو اسرار نہ ہو تو ان کے لیے اسرار راز ہے. جن کے پاس سر ہو لیکن خفی نہ ہو تو ان کے پاس خفی راز ہے. جن کے پاس خفی ہو اخفا نہ ہو، ان کے پاس اخفا راز ہے. تہ بتہ تہ بتہ. خوش ہو گئے ہم علی کی بشریت کو سمجھ گئے، تو علی کی بشریت کو سمجھو تو ملکوتیت کو سمجھو. پھر وہ سمجھ گئے تو جبروتیت کو سمجھو. وہ سمجھے تو مقام لاہوت کو سمجھو. پھر وہ سمجھے تو مقام ہاہوت کو سمجھو. اسم سے نکلے تو ذات کو سمجھو. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ سمجھ کا دعویٰ کیا جا سکے. علی کے معرفت کے اتنے رخ اور اتنے جہات ہیں کہ ایک سمت کو سمجھنے میں پوری زندگی لگ جائے تو سمجھ نہیں سکتے، تو مکمل علی کہاں سے سمجھ میں آئیں گے. اس لیے رسول اللہ نے خط کھینچ دیا، یا علی تجھے میں جانتا ہوں یا بس خدا. اس کے آگے کسی کا مقام ہی نہیں. اب جس کا جو مقام ہے وہ اس کے ضرب کے اعتبار سے. سلمان ہے، بہت کچھ ہے سلمان، مگر وہ اپنے ضرب کے اعتبار سے. سلمان سب کچھ ہو کر 1000 سلمان بن جائے تو علی کے مقام عظمت کی حقیقت تک رسائی کاملاً ناممکن. کاملاً مکمل احاطہ علی کی معرفت کا نہیں ہو سکتا. علی جس کے ہر ایک کے لیے علی راز ہے. علی ہر ایک کے لیے راز ہے. جس نے جہاں جو سمجھ لیا اس کے لیے ہے. اور جہاں جتنا سمجھا علی کو اس نے اللہ کو سمجھا. یعنی علی کو سمجھنا اللہ کو سمجھنا، حجت کو سمجھنا اس کو سمجھنا. اس کی حجت ہم پہ معرفت، معرفت حجت ہی معرفت خدا. اور حجت جو قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق. الحجت قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق. حجت مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے بعد. نہ کہ صرف نام کے آگے حجت ہو. جس کے نام کے آگے حجت ہو وہ صرف نام کا حجت ہے. حجت دلیل کا نام، اللہ کی دلیل ہے، وجود خدا کی دلیل ہے، مظہر خدا ہے. مظہر جو ظاہر کرنے والا، مظہر ظاہر ہونے والا. مظہر ظاہر کرنے والا، جس سے ظاہر ہو وہ مظہر ہے. ہماری اردو زبان بڑی تنگ ہے، بولنے میں کبھی مشکل ہوتی. مظہر وہ جس سے ظاہر ہو، مظہر وہ جو ظاہر ہو. تو طور پر یہ مظہر ہے، وہ مظہر ہے. لیکن مظہر مظہر کے اعتبار سے بلایا گیا، پکارا گیا. اس لیے ظاہر تو وہ ہوا، لیکن اس نے کہا وہ جو ظاہر ہوا ہے وہ میں ہوں. جس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی غیر نہیں، میرا ولی ہے. ولی ولی سے ظاہر ہوا، علی علی سے ظاہر ہوا. ولی سے ولی ظاہر ہوا، علی سے علی ظاہر ہوا. علی اللہ نہیں بن گیا، اللہ علی نہیں بن گیا. نہ اللہ علی کی صورت میں آیا. اوتار کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ باہر کی دنیا الگ ہے کہ جہاں پر خدا کسی کی صورت میں آتا ہے. وہ بے صورت ہے، وہ کسی کی صورت میں نہیں آتا. وہ مظہر میں خود کو ظاہر کرتا ہے جیسے آپ اپنے کو آئینے میں ظاہر کرتے ہیں. لیکن عکس کبھی شخص نہیں بنتا، بندہ کبھی خدا نہیں ہوتا، ولی کبھی اللہ نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو دیکھ کر تو سمجھ لو آپ کے وجدان میں یہ بات موجود ہے. لیکن
یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اب تک توحید کو پہنچانے کے لیے اپنے مظہر اعلیٰ میں خود کو ظاہر کر کے توحید کو پہنچایا. یہ کرم ہے. اگر یہ مظہر اعلیٰ درمیان میں نہ ہوتا تو اللہ کی کوئی معرفت کا راستہ ہی نہیں تھا. اس لیے سبیل اللہ جب کہا جاتا ہے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. من اتخذ الی ربی سبیلا, جو اللہ کی سبیل کو اختیار کرے, اللہ کے راستے کو اختیار کرے, تو معصوم فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ, ہم اللہ کا راستہ ہے جس سے پہنچ کے اللہ ملتا ہے. ان کے ملنے کا مطلب اللہ کا ملنا ہے. وَكَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. من کانا یرجو لقاء رب, جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. من کانا یرجو رجا, من کانا یرجو لقاء رب ہی, جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. فلیعمل عمل صالح, تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرے. تو لقاء کیا ہے؟ ملاقات. ملاقات مشاہدہ. اب جس سے ملاقات ہے اس کا مشاہدہ, یعنی اس کو آپ آبزرو کریں گے, دیکھیں گے. جس کو دیکھیں گے تو ناظر اور منظور محدود ہو جائیں گے. اب جتنے قیامت میں اللہ سے ملنے والے ہیں اللہ کو دیکھیں گے, تو جب دیکھیں گے تو پھر وہ یہاں محدود نہیں تو وہاں محدود ہو جائے گا. جو کہیں بھی محدود ہو جائے گا تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا. کریں گے کیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام فرماتے ہیں اور ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں کہ ذہن تمہارا اس کی طرف نہ جائے, وہاں اس سے ملنے سے مراد ہم سے ملنا. قیامت میں اللہ سے ملاقات کا مطلب ہم سے ملنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا لقاء رب, من کانا یرجو لقاء رب, جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے تو وہاں رب سے مراد ائمہ ہیں. رب سے مراد ائمہ ہیں. ارے اس تو سورہ زمر کی بھی آیت ہے کہ جہاں پر اللہ نے جو ارشاد فرمایا نور یشرق, یہاں پر موجود ہے کہ زمین اللہ کے نور سے جگمگائے گی. زمین اللہ کے نور سے جگمگائے گی. جو زمین اللہ کے نور سے جگمگائے گی, اس سے مراد کیا؟ تو وہاں بھی رب سے مراد امام لیا گیا ہے. تو جب فلیعمل عمل صالح, تو اس رب سے ملاقات کے لیے کرنا کیا ہے؟ عمل صالح کرو, نیک عمل کرو. اب نیک عمل سے امام سے ملاقات بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نمازیں, روزے, حج و زکوٰۃ اپنی جگہ, ان کی عظمتیں اپنی جگہ. جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. خدا نہ خواستہ کوئی نماز اور روزے کا انکار نہیں, مگر یہ کہ نماز پڑھ کے امام سے ملاقات ہو, روزہ رکھ کے امام سے ملاقات ہو, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حالانکہ آیت بظاہر ویسے ہی ہے مگر سمجھ کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی. تو اپنی سمجھ کو امام کے قدموں پہ لے جاؤ اور عقل کو عقل کل کے قدموں میں رکھ دو, تو عقل معصوم سے جواب آئے گا. مولا نے اس کے جواب میں فرمایا یہاں پر عمل صالح سے مراد ہماری معرفت اختیار کرو, ہماری معرفت حاصل کرو. اب جو قیامت میں اپنے امام سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے معرفت امام میں آگے بڑھتا چلا جائے, اتنا بڑھ جائے کہ جہاں اسے یقین ہو جائے کہ یقیناً میں اپنے امام سے ملاقات کروں گا, تو سمجھو کہ اس نے اللہ سے ملاقات کی. اب یہ معرفت کا سلسلہ ہے. اب معرفت تامہ ناممکن ہے, کیونکہ کتنی بھی معرفت حاصل کرے ہم کیا ہیں؟ مخلوق ثانی. وہ کیا ہے؟ مخلوق اول. ہم عدم سے وجود میں آئے, ان کے لیے عدم نہیں ہے. ہم عدم سے وجود میں آ کے عدم میں چلے جائیں گے, ان کے لیے وجود ہی وجود ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم خاک ہے, وہ نور ہے. ہم اور وہ کا مطلب یہ ہوا وہی وہ ہے, ہم کو چاہیے. آل محمد میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں, وہ ہیں.
آل محمد میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم نہیں تھے وہ ہیں، آل محمد میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم نہیں ہوں گے وہ ہوں گے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوں گے تو اللہ ہے دلیل نہیں ملے گی، دلیل وجود احدیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ہونا لازم ہو، کیونکہ یہ دلیل ادلہ اللہ ہے، معرفت اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، تو ان کا ہونا ضروری، معرفت بڑھتی جائے تو دعا بھی کرنی اللہ سے، کہ جہاں کھانے کی دعا، پینے کی دعا، بیماریوں سے بچنے کی دعا، تو وہاں بقائے روح کے لیے، اور روح کی غذا کا نام ہے ان کی معرفت، تو جہاں بدن کی غذا کی دعا کی جاتی ہے، روح کی غذا کی بھی دعا کی جائے، پالنے والے معرفت محمد و آل محمد کے ذریعے اپنی معرفت میں اضافہ فرما، جو مانگو گے وہ ملے گا، وہاں عطا سب کو ہوتی ہے، بقدر زر بقدر نیت، پیسہ مانگو ملے گا، دولت مانگو ملے گی، دنیا مانگو ملے گی، اور ملتی ہے لوگ، معرفت مانگو گے معرفت، اور جو جس لائن کی جس کی طبیعت جس سانچے میں ڈھل گئی وہ اسی کو چاہتا ہے، اگر ایک آدمی معرفت شناس ہے، معرفت اس کی طبیعت بن گئی ہے، اب اس کے سامنے آپشن رکھ دیا جائے، ارے بھائی یہ معرفت آپ کو ملے گی، اور اس کی طرف بازو دولت رکھیے، یا دولت دنیا لے کے عیش کر لو یا معرفت لے لو، اگر کمبر مزاج رکھتا ہے، بزر دماغ رکھتا ہے، سلمانی دل رکھتا ہے، تو وہ لعنت کر دے گا، کہ پہلے تقابل کیسا، اور اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو اس کی ضد ہے تو اس کو اٹھا لے گا، کیونکہ امام فرماتے کہ ہماری محبت کے دعوے دار سبھی ہوں گے، کون ہوگا جو ہماری محبت کا دعوے دار نہیں؟ اس وقت عالم اسلام میں کسی سے سوال کیجئے کون کہے گا کہ میں علی کو نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی نسب کو وہ داغدار پیش کرے، احترام کردار مادر اور دعوے پاکیزگی کردار مادر سب کے پاس ہے، اور ثبوت ہے محبت حیدر کرار، معیار الولد ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں چاہتے، دعویٰ سب کرتے، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ کہ جو ہماری معرفت قبول کرے، ہمارے فضائل قبول کرے، ہماری روایتیں قبول کرے، ہماری جو ہے ارشادات پہ عمل کرے، جو ہمارے حکم پہ عمل نہیں کرتا، ہم سے معرفت نہیں لیتا، ہم سے طریقے عمل نہیں لیتا، ہم سے معرفت حاصل نہیں کرتا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے مخالف سے دور ہو، شیعتنا مسلمونا لامرنا آخذونا قولنا، جو شیعہ ہے وہ ہے جو ہمارے امر کو تسلیم کرے، ہمارے قول کو اخذ کرے، والمخالفون اعدائنا، اور ہمارے دشمن کا مخالف ہو، من لم یکن، جو اس طرح نہ ہو، فلیس منا، جو اس طرح نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہے، اب وہ اپنے کو لاکھ شیعہ کہتا رہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مولا کہہ دے ہمارا، تو ہمارا مولا نے کہہ دیا نا، مولا نے علامت بتا دی، تاکہ دیکھو مخالف کی عزت کرنے والا ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے قول پہ بحث کرے ہمارا نہیں ہے، جو ہماری بات کو تسلیم نہ کرے ہمارا نہیں ہے، ما ورد علیکم، جو کچھ تمہارے سامنے ہماری بات آ جائے، تمہاری عقل میں نہیں آتی، ہماری طرف لوٹا دو، جس کے قول کو اس کی طرف لوٹا دو۔ اگر قرآن میں تمہیں ثم استویٰ علی العرش سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ عرش پر استوا کیا ہے، اللہ کی طرف لوٹا دو، کیونکہ قرآن میں متشابہات بھی تو ہیں، جن کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا، جب متشابہات قرآن سامنے آئیں گی، تو جب متشابہات حدیث بھی ہے، امام فرماتے ہیں ہمارے کلام میں بھی متشابہات ہے، وہ سمجھ میں نہ آئے ہماری طرف لوٹا دو، جب ہمارا بیٹا آئے گا وہ تمہیں سمجھا دے گا۔
اور اگر ہماری طرف نہیں لوٹاؤ گے اور اپنی عقل سے رد کر دو گے ہمارے کلام کو، تو جب ہمارا بیٹا آئے گا تو پھر ویسے سمجھائے گا جیسے سمجھانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، واہ۔ ان کی معرفت جتنی حاصل کرتے جاؤ، سمجھو کہ معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت بغیر ان کے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ واجب اور ممکن کے درمیان میں یہ برزخی وجود ہی وہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میم مشدد کی طرح ہے، جس کا ظاہر ادھر ملتا ہے، جس کا باطن ادھر ملتا ہے۔ واہ اگر انہیں سمجھے تو پھر سب کچھ سمجھ لیا۔ واہ ان کے صبر کو سمجھو، واہ ان کے جہاد کو سمجھو، واہ۔ اس مقام اختیار میں ہو کے صبر کرنا۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کے پاس حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ ان کی غلام نوازی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں، یہ صرف غلام نوازی۔ بعض چیزیں غلام نوازی میں کہی گئی ہیں، ان کو حقیقت پہ محمول نہیں کرنا ہے، اور بعض چیزیں مقام انکساری میں پیش کی گئی ہیں، ان کو حقیقت میں قبول کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب الکافی میں موجود ہے، باب الصبر میں روایت موجود ہے، لیکن جو مقام صبر آل محمد ہے وہ مقام ہے جہاں وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختیارات رکھ کر، قوت رکھ کر، سب کچھ رکھ کر، ساقی کوثر ہے۔ اختیار کا کیا عالم ہے؟ تلوار کو سیقل کر رہے تھے، کرتے کرتے بس دل میں خیال آیا بچوں کی صدائی الدش پر کہ دشمن پانی پی رہے ہیں اور بچے پیاسے۔ جہاں تلوار کی نوک دھسی ہوئی تھی وہیں پر سیقل کرتے کرتے خیال پانی کا آیا اور وہیں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ امام نے کہا رک جا، سم سم، فوری پانی جذب ہو گیا، ریت جیسی تھی ویسے، یعنی بتایا کہ میں خیال بھی کر لوں تو مقام کن فیکون ہے۔ اس اختیار کے بعد علی اصغر کی پیاس، اس اختیار کے بعد اون و محمد کی پیاس۔ ذکر شہزادوں کا نہ رہ جائے، کیونکہ جو واقعات کی ترتیب پڑھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے، تو میں پہلے شہزادگان اون و محمد کا تذکرہ کروں اور پھر باب الحوائج علی اصغر کا ذکر کروں۔ کیوں کہ زینب کے بیٹوں نے اپنی شہادت کے ذریعے سے صبر زینب کو دکھایا، صبر زینب کو دکھایا۔ صبر زینب اون و محمد کی قربانی سے ظاہر ہے۔ وہ اون و محمد جو بار بار آتے اجازت لیتے، اجازت نہیں دی جاتی، بالآخر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ اماں کہتی ہیں اس وقت تک خیمے میں نہ آنا جب تک ماموں سے اجازت نہ لو۔ بچے پریشان ہیں، کیا کرے، ادھر ماموں اجازت نہیں دیتی، ادھر اماں کہتی ہیں جب تک اجازت نہ ملے خیمے میں نہ آنا۔ اب کہاں جائیں، وہیں کھڑے ہو کر، فرش پہ کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے پالنے والے، ہماری مشکل ہمارے مولا کائنات کا وسیلہ دے کر کے کہا کہ نانا کی دعائی ہے ہماری مشکل دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جب بچوں کو چلچلاتی دھوپ میں خیمے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا تو ممتا بھری اور سیدھے شہزادی آگے بڑھی کہ بچوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہ اماں کیا کریں، آپ کہتی ہے اجازت لیے بغیر نہ آنا، ماموں اجازت نہیں دیتے، ہم یہاں کھڑے دعا کر رہے ہیں۔ بچوں کو سینے سے لگایا، کہا آؤ میں تمہیں لے چلوں، لے کر کے آئے خیمہ حسین میں۔ ماں جائے یہ میرے بچے ہیں، اے ماں جائے ہمیشہ آپ کہا کرتے تھے
کہ زینب میری بہن مجھ سے کبھی کچھ مانگو، لیکن میں نے کبھی نہیں مانگا۔ بیاہ کا موقع آیا جب عبداللہ کے گھر جا رہی تھی، تب بھی کہا تھا کہ زینب ایسا موقع ہے خوشی کا، کچھ تو مانگو۔ کہا بھیا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جس بہن نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج وہ اب سے اونا محمد کی شہادت کی اجازت مانگتی ہے۔ حسین علی مقام، ارے سر جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اے بہن یہ تیرا کیسا انداز ہے، کبھی ایسے انداز سے میں نے مانگتے نہ دیکھا۔ کہ بھیا وقت ہی ایسا آیا ہے، میرے آنا محمد دھوپ پہ کھڑے دعا کر رہے تھے، بھیا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، زانوں کو زمین پر طے کیا، بچوں کی قامت کو دیکھا، بائیں پھیلا دی، بچے دوڑتے ہوئے آئے اور محمد گلے سے لگ گئے۔ زارو قطار مولا بھی رونے لگے اور بچے بھی رونے لگے۔ شہزادوں سے کہا میرے بچوں، تمہارے ماموں کے لیے یہ بہت دل گداز وقت ہے، جان گداز وقت ہے کہ تمہیں اجازت دے رہا، کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ کیا ماموں جان ہم زندہ رہیں، آپ پہ کوئی کنکر آئے اس زندگی سے بہتر ہے، ہماری جان آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر بچوں نے اجازت مانگی، بچوں نے اجازت مانگی، مولا نے اجازت دی، لیکن شہزادی ہاتھ پکڑ کے بچوں کو خیمے میں لائی، کہا کہ بچوں آؤ، تم سے میں کوئی خاص بات کرنے والی ہوں، یہ اپنی ماں کی وصیت کو یاد رکھنا۔ خیمے میں لے آئی، خیمے میں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے جھولا دکھایا، کہا کہ دیکھو جھولا نظر آ رہا ہے، کہا اصغر نظر آ رہا ہے، کہا اصغر کے ہونٹوں کو دیکھنا، پیاسے ہونٹوں کو دکھا کے کہا دیکھو کتنا تمہارا چھوٹا بھیا ہے، یہ بڑا پیاسا ہے۔ اے آنو محمد، اگر تم نانا کی اور دادا کی شجاعت کو دکھاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں پہنچ جاؤ، پیاسے ہو جاؤ، تو بیٹا نہر کی جانب نہ جانا، اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ اور محمد گئے، اور محمد گئے، برچیوں کو نکالا، نیمچوں سے جنگ کرنے لگے، اتنوں کو قتل کیا کہ لشکر لرزبر اندام ہوا، منتشر ہوا۔ کہنے لگے کہ ارے یہ بچے ہی نظر آتے مگر برق خاطب کی طرح ہمارے سروں کو نکال رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک شقی آگے بڑھا اور اپنے دستے کو لے کر کے بچوں کو گھیر لیا۔ کسی نے کہا کہ ارے رک جا، کیا کر رہا ہے، اپنے دستے کو کہاں پڑھ رہا ہے، بچے ہی تو ہے۔ کہا کہ اگر انہیں بچہ ہی سمجھتے رہے تو ہم بھی نہیں بچیں گے، لیکن سامنے سے وار نہیں ہوا۔ اور محمد آگے لڑ رہے تھے، حملہ بچوں پہ پیچھے سے ہوا، کسی نے گوشت کا وار کیا، کسی نے بیلچا پھینک کے مارا، کسی نے نلکا پھینک کے مارا، بچے سمجھ نہ سکے۔ بچے سمجھ نہ سکے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہائے حسین پہنچے اور محمد کی طرف آنکھوں میں دم کھیل رہا تھا، دونوں بچوں کو دونوں ہاتھوں پر لیا، پیشانیوں کا بوسہ لیا، لبوں پہ تبسم آیا، کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا آئی ہے، رسول خدا نظر آ رہے ہیں، ارواح طیبہ آ چکی تھی، بلا رہی تھی، آئے محمد تمہیں کیسے سے سیراب کرے۔ یہ بچے پیشانی کو بوسا، جب مولا نے لیا تو کہا کہ مامو جان، اے آقا، ارے ہماری اماں سے کہہ دینا نہر کی جانب رخ نہ کیا۔ امام حسین رونے لگے، اے میرے پیاسے بچوں، میں ضرور زینب سے کہوں گا، اے مامو جان ہمیں اصغر کی پیاس کا خیال، لڑتے لڑتے ہمارا بھائی پیاسا ہے، ہم کیسے نہر کی جانب دیکھیں۔ اور محمد
دنیا سے گزرے، لاشوں کو لے کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب نے لاشوں کے درمیان سجدہ کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب تنہائی حسین ہے، استغاثہ حسین ہے، اب عون محمد کا وہ بھائی کہ جس کی پیاس کی تڑپ کو دل میں لے کے عون محمد چلے گئے، وہی علی اصغر کو لے کر کے مولا حسین چلے۔ اے علی اصغر، تیری پیاس کا عون محمد کو بڑا خیال رہا، میری زینب کو بڑا خیال رہا، چل میرے لال تو حجت خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر شہادت علی اصغر نہ ہو تو کربلا مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے تو صغرا بی بی کی گود میں تھے جب آ نہیں رہے تھے، بہن کی گود میں تھے جب آ نہیں رہے تھے، تو نہ جانے کانوں میں آقا نے کیا کہہ دیا کہ بچہ ہمک کر بابا کے گود میں آ گیا۔ اے میرے بھیا، بابا نے کیا کہہ دیا ہے؟ تبھی کہا تو صغرا اصغر کے بغیر یہ سفر نامکمل ہے۔ خیمے سے چلے، اور جب چلے تو تھوڑا سا ماں نے جیسا بچوں کو جاتے وقت کہیں باہر جا رہے ہوں تو تھوڑا سجا لیتی ہے، دامن کو صاف کیا اور دامن کو صاف کر کے کہا میرا بچہ لشکر سے دور ہی صحیح لیکن خیمے کے تو باہر جا رہا ہے نا۔ دامن کو جھٹکا اور جھٹک کے دھول صاف کی، کپڑا برابر کیا اور آقا کی گود میں دیا۔ مولا حسین اپنی گود میں لیے ہوئے چلے اور میدان میں تشریف لائے۔ میدان میں تو آئے لیکن دھوپ کا عالم یہ تھا کہ دھوپ اتنی پڑ رہی تھی کہ زمین پر دانا بھن جائے۔ آج ہمارے گھروں میں اتنی سی دھوپ میں جو نظر آ رہی ہے، اگر کوئی بچہ شیرخوار ہو، ماں کی گود میں ہو، سر پہ دامن نہ ہو، تو اجنبی عورت بھی کہہ دیتی ہے بہن بچے کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، کپڑا ڈال دو، کوئی دھوپ کا اثر نہ ہو۔ اتنی سی دھوپ بچوں پہ برداشت نہیں ہوتی۔ آئے گا باپ کا لال، آئے گا پیاسا بچہ۔ آج کی اس مرتی ہوئی انسانیت میں بھی شیرخوار بچوں کو پیاسا دیکھ کر کوئی اجنبی بھی خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کربلا اور یہ عالم ہے کہ جب اصغر کو لے کے چلے ہیں تو صفے انبیاء میں ایک عجیب کیفیت ہے، صفے ملائکہ میں ایک عجیب کیفیت ہے۔ پالنے والے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مالک اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا حسین پر مصیبتیں اتنی کی ہوگی کافی نہیں ہے جو اب آگے امتحان؟ کہا کہ نہیں ملائکہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، یہ میرے وجود کی دلیل ہے۔ آپ سوچیں کیا عالم رہا ہوگا۔ شہزادوں کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا اے اشقیا، حجت تمام کر رہے ہیں، تمام کرتے تھے، حجت سوال آب نہ تھا۔ حجت کرنے کے لیے، حجت مکمل کرنے کے لیے کہا اے اشقیا، یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کہ وہ بچہ ہے کہ جو مسلسل پیاسا ہے۔ حسین کا معجزہ ہے علی اکبر۔ اتنی سخت دھوپ میں کوئی بڑا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، جس سخت دھوپ میں اور جس پیاس میں علی اصغر زندہ رہ کر حسین کے دین کی زندگی بن گئے، حسین کے دین کی زندگی بن گئے۔ آواز دی مولا نے اے اشقیا، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کے لیے پانی دے دو کہ میرے بچے کو پیاس ہے، کو پانی مل جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے حسین اس کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے تو میں اپنے بچے کو یہ کہہ کر اپنے بچے کو زمین پر رکھا
सारी आसमान से चिलचिलाती धूप असगर के चेहरे पे जमीन पर पड़ती रही, मगर किसी ने पानी न दिया। हुसैन ने महसूस किया अब पानी आने वाला नहीं है। बच्चे को गोदी में ले लिया, उधर सदा में लगी इख्ता कलाम हुसैन। हुसैन के कलाम को मुनक़ता करो। हुसैन का कलाम मुनक़ता कैसे किया गया? जवाबे कलाम पे हुरमुला का तीर चला। हुरमुला से पहले एक शकी आया, सिनान आया, तीर चलाना चाहता है, जानू तय किया, तीर को चिल्ले में जोड़ा, जैसे ही चलाना चाहता है हाथ कांपे, पलट गया। क्या हुआ? कहा कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सामने खड़े और कहते कि अली अफजल को तीर चलाएगा शकी। वो पीछे हट गया, कहा ये तेरा वहम है। दूसरा शकी आगे बढ़ा, कहा मैं तीर चलाऊंगा। जब तीर चलाने आगे बढ़ा, देखा कोई ज़ईफ़ बीवी सामने खड़ी है, बच्चे को पुष्ट किए हुए, कहा कि ये नन्हा बच्चा है, तीर न चला। वो सुना, कहा इब्ने साद मैं ज़ईफ़ बीवी को देख रहा हूँ। कहा कि तुम लोग वहम में मुब्तला हो गए। कहा हुरमुला को बुलाओ, जिसका तीर लोहे की कमान में भी चला जाता है, लोहे की चादर भी फाड़ देता है। अब ये जो शकी आगे बढ़ा, सब एक एक तीर लेके चले थे, एक एक तीर लेके चले थे। जब हुरमुला आया, तीरे से शोभा, ये मलून तीरे से शोभा लेकर के चला। तीर तीर एक जगह जोड़े हुए। कहा कि ये क्यों जोड़ा गया? कहा कि तीर खता न करे, निशाना खता न हो। तीरे से शोभा को लेकर कमान में जोड़कर जानू को तय किया। अब जो जानू को तय किया, हुसैन ने देख लिया, अब ये जो तीर है ये मेरे बच्चे के गले का निशाना बनेगा। उधर तीर चला, जालिम ने उधर तीर चलाया। आखिरी मर्तबा हुसैन ने असगर का चीर होके चेहरा देखा। तीर के आते आते आखिरी बार पेशानी को बेहोशा दिया। असगर ने आखिरी मर्तबा मुस्कुराया, बाबा परेशान ना होगा, मैं आपका बेटा अली का बेटा हूँ, घबराता नहीं हो, मुस्कुराता हुआ ने कहा। एक मर्तबा तीर आया, असगर के गले में लगा, हुसैन की गोद में बच्चा मुस्तलिम हुआ। हुसैन गोद में लिए, किसको याद करो, किसे पुकारो, कोई मौजूद न था। उस वक्त जब असगर गोद में थे, तड़प के क्या मेरे शियो, कहीं याद न किया, कहीं याद न किया, मगर असगर जब हाथों में मुनक़लिब हुए तब का मेरे शियो, काश तुम देख दो कि किस वक्त असगर मेरे हाथों में मुनक़लिब हुआ। शियों को रोने का हक है, शिया ना रो तो कौन है। अकबर की शहादत से याद न किया, कासिम की शहादत से याद न किया, शियों को याद किया। असगर की शहादत, ए मेरे शियो, काश तुम देखते, न आगे बढ़ सकता हूँ न पीछे हट सकता हूँ, कभी आगे कभी पीछे। जितना हुसैन बेचैन थे, अन्ना कत्ल कुर्बा, आए बेचैनी ने कत्ल कर दिया। बच्चों को लेकर दरे खेमा पर आए। शहजादी रबाब से कहा, रबाब मैं कौन हूँ? का आका मेरे वाली। रबाब मैं और क्या हूँ? आका मेरे इमाम है, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, बस मेरा एक जुमला सुन लो। रबाब सब्र करो। बस हो गई मजलिस। शहजादी ने कुछ नहीं कहा, शहजादी ने कुछ नहीं कहा, सब्र करो। का आका बस इतना बता दीजिए, क्या मेरे बच्चे के कातिल साहिब औलाद न था? अरे ये उम्मत इतनी सगने लोग
کہا
زمین کربلا مل گئی ساری امیدیں خاک میں ناشاد کی موت اس کو آ گئی گود بانوں کی ہوئی خالی تیرا پہلو بساں اے زمین کربلا زمین کربلا یہ حال دلربا ہے زمین کربلا ایک سکتا دوسرا ہے زمین کربلا لحد میں بھی صدا ہے زمین کربلا یاد کر کے روں گا ہے زمین کربلا تیر لگتے ہائے ہی وہ لینا پٹنا باپ سے وہ